خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ اس کے 13ویں باب کے حوالے سے آج تیسرا پروگرام ہے، ریویلیشن چیپٹر 13 اینڈ تھرڈ پروگرام ریگارڈنگ چیپٹر 13۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ سے اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح ناصری یہوشوا مشیخ کے نام میں آپ کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا۔ خداوند کی پاک روح کو، رواق خدش کو آپ کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ آپ کلام مقدس کو صرف سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ عزیزوں، میں نے بارہا آپ کو یہ یاد کرایا کہ کلام مقدس کے اس حصے کو، ریویلیشن کو، مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے خداوند واضح طور پر برکت کا اور آپ کے مبارک ہونے کی گارنٹی آپ کو دیتے ہیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نہ صرف اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کی تفسیر کو بھی آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ بہت سے بہن بھائی جو ہمیں ریگولرلی کنٹینیوسلی باقاعدگی سے سنتے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ گزشتہ کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بائبل کی کتاب کی بلیسنگ ہے جو انہیں ملتی جا رہی ہے، اور ہم اس کے لیے سارا جلال، ساری عزت اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں۔ میں کوئی کریڈٹ اس حوالے سے ہرگز نہیں کلیم کرتا، اور اپنے آپ کو خداوند کے داہنے ہاتھ کے نیچے عاجز، حلیم اور فروتن کرتا ہوں۔ تاہم پھر بھی آپ کے پرسنل میسیجز کے لیے، آپ کی فیڈ بیک کے لیے، آپ کے فون کالز کے لیے اور آپ کی دعاؤں کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں نے اس بات کو آپ کے حضور رکھا کہ کس طرح ایک تثلیث ہے جو ایک میمکری، نقل، کاپی آف ٹرائیون نیچر آف گاڈ ہے، وہ کس طرح ہمیں شیطان ابلیس اور اس کے ہر کاروں میں نظر آتی ہے۔ شیطان ابلیس وہ اژدہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں سمندری حیوان اور زمینی حیوان بھی نظر آتا ہے۔ سمندری حیوان موسٹ پروبیبلی مخالف مسیح ان پرسن ہے، اینٹی کرائسٹ ایک شخصیت کی صورت میں ہے، اور زمینی حیوان موسٹ پروبیبلی وہ جھوٹا نبی ہے، وہ فالس پروفٹ ہے جو اس اینٹی کرائسٹ کی، اس مخالف مسیح کی سائیڈ کک ہے، یا اس کے ساتھ اس کی باتوں کو وارنٹ کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہمیں جنرلی بھی مافوق الفطرت سپر نیچرل کام ہوتے نظر آئیں تو ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں، اگرچہ ان باتوں کو کلام مقدس کے آئینے میں جانچنے کی، ماپنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ بتھیرے لوگ کلام مقدس سے واقف نہیں، کلام مقدس کو پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس بات کو، اس فالٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیحی قوم خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور اس کو اپلائی کرے، اسپیشلی ان کنڈیشنز میں، ان ایئرز میں، آخری ایام میں، جہاں پر ایسی باتیں روح پذیر ہوتی ہیں، جہاں پر ایسے انسیڈنسز، واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ کئی دفعہ انسانی لاجک سے، ہیومن جو ہماری سوچ ہے اس سے پروف کرنا مشکل ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کلام مقدس کے آئینے میں ان کو جانچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی باتیں جو فال گیری، شگون، جادو اور اس زمرے میں آتی ہیں وہ کلام مقدس کی روح سے جائز بھی نہیں ہوتی، لیکن بڑے افسوس کا امر یہ ہے کہ مسیحی قوم ان چیزوں سے واقف ہی نہیں، اور نہ صرف ان چیزوں سے امپریس ہوتی ہے، نہ صرف ان چیزوں سے، ان واقعات سے جو سپر نیچرلی ہو جائیں اور کلام مقدس کی ضد ہوں، ان سے مرعوب ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ان شخصیات کی بھی خام خواہ عزت کرنی اور فالوئنگ کرنی پڑتی ہے جو کہ کلام مقدس کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ عزیزوں، مافوق الفطرت کام ہونا، سپر نیچرل کام ہونا، اگر وہ کلام مقدس کے مطابق ہیں، اگر وہ کلام مقدس کی ضد نہیں ہے، اگر وہ خداوند کے کلام کی ضد نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسے مافوق الفطرت، اگر ایسے سپر نیچرل، اگر ایسے حیران کن واقعات ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں
جو کلام مقدس کی ضد ہیں، جو خداوند کی باتوں کی ضد ہیں، ان کے اگینسٹ ہیں، تو پھر ان واقعات، ان حادثات، ان ایونٹس سے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور جو وہ واقعات کر رہے ہیں، جو وہ ایونٹس روپذیر کر رہے ہیں، ان شخصیات سے بھی دور ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا حل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کلام مقدس سے آشنا ہوں، اس سے واقف ہوں، ہم کلام مقدس کو، بائبل مقدس کو پڑھیں اور سیریسلی پڑھیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سطحی طور پر، سرفیس لیول پر صرف نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ریویلیشن میں اس کے 13 چیپٹر میں، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا، اور آپ بائبل میں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سمندری حیوان، جس کے 7 سروں میں سے ایک سر پر کاری زخم لگتا ہے، ایسا زخم جو اس کو موت کے گھاٹ پہنچا سکتا ہے۔ بہت سے مفسرین، بہت سے تفسیر کرنے والے، بہت سے کامنٹیٹرز، کامنٹری لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی وہ شخصیت، پرسنالٹی مر بھی جائے گی، لیکن مر کر زندہ ہو کر وہ ایسا امپیکٹ، ایسا تاثر لوگوں پر، اقوام عالم پر چھوڑے گی کہ جس سے لوگ اس کی شخصیت کے سحر میں آ جائیں گے۔ اب یہ سمندری حیوان کس طور پر ایسا کرے گا، اس کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو یہ نقلچی ہے، اگر تو یہ ممک کرنے والا ہے، اگر تو یہ کاپی کیٹ ہے، تو یہ موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان یہی ہے کہ خداوند کے ماڈل کو بھی فالو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح، جو کہ آف کورس کلام مقدس کی پیشن گوئیوں کے مطابق صلیب پر مصلوب کیے گئے اور 3 دن اور 3 راتوں کے بعد وہ جی اٹھے، تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ شخصیت، یہ سمندری حیوان، یہ شیطان کا ہرکارہ ایسا کرنے پر قادر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حقیقی طور پر نہ بھی مرے اور یہ خبریں پھیلا دی جائیں کہ یہ مر گیا ہے اور 2-3 دنوں کے بعد یہ پھر جی اٹھے، تو عزیزو، دس از فالوئنگ اے پیٹرن۔ اور یاد رہے کہ یہ شیطان ابلیس کو، اژدہا کو اسی طور پر ریپرزینٹ کرتا ہے، اسی طور پر اس کی نمائندگی کرتا ہے، جس طرح خداوند یسوع المسیح، یہوشع مسیح جو ہے، وہ خدا باپ کی، یہوہ خدا کی نمائندگی کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جان چیپٹر 14 ورس 9 میں، کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ فلپس سے بات کر رہے تھے، اور وہ فلپس انہیں کہہ رہا تھا کہ باپ کو ہمیں دکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ جس طرح خداوند یسوع المسیح الہی آسمانی طور پر خداوند یہوہ خدا کے باپ کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر، ان کے نمائندے کے طور پر، ان کی ایٹریبیوٹس، ان کی صفات کے ساتھ زمین پر موجود تھے، اسی طرح یہ کاپی کیٹ، یہ انورس آف گاڈ، دی اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح جو ہے، وہ شیطان ابلیس کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا، اس کی صفات اور اس کی طاقت کے ساتھ۔ اب ہمیں اس کے 7 سروں اور 10 سینگوں کے حوالے سے، 7 ہیڈز اور 10 ہارنز کے حوالے سے کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 7 سر اور 10 سینگ لیڈرز آف دی اسٹیٹس ہیں، ایسی 10 قومیں اور ان کے لیڈرز ہیں جو اسرائیل کے اور اسرائیل کے خدا کے خلاف ہیں، تھرو آؤٹ دا ہسٹری اور ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ، یعنی گزشتہ ادوار میں بھی اور آج کے دور میں بھی۔ اور ہم ان کے حوالے سے وقتاً فوقتاً مزید بات بھی کریں گے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی آیا کہ یہ سمندری حیوان کیوں ہے، اور پھر ہمیں کچھ عرصے بعد ایک زمینی حیوان بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو عزیزو، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کیے چلتا ہوں۔ میری رائے میں اور بہت سے اور مفسرین کی رائے میں، ریویلیشن 10 میں اگر ہم دیکھیں، مکاشفہ کے 10ویں باب میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الہی فرشتہ، آسمانی فرشتہ جو خداوند یہوہ خدا کی جانب سے ہے، وہ سمندر اور خشکی پر کھڑا ہوا مقدس یوحنا رسول کو دکھائی دیا۔ لکھا ہے 5ویں آیت میں، ریویلیشن
10:5 میں کہ جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے ہوئے دیکھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی۔ تو ایک تو سمندری اور زمینی حیوان کا جو 13ویں باب میں 13 چیپٹر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی نظر آتے رہیں گے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ پھر کاپی کی جائے، پھر نقل کی جائے، اور یاد رہے کہ یہ جو نقل کرنے کا عمل ہے شیطان کی جانب سے، شیطان کی عملداری کی جانب سے، اس سے محتاط رہنے کے لیے ہمیں کلام مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف اینڈ ٹائمز میں نہیں، تھرو آؤٹ دا ٹائمز ہوتا رہا ہے، یعنی صرف آخری ایام میں نہیں بلکہ ہر دور ہر وقت میں ہوتا رہا ہے، اور ہمیں کاؤنٹر فیٹ کی، نقل کی سمجھ ہونی چاہیے۔ کئی لوگ کلام کا لبادہ، پاک کلام کا لبادہ اوڑھ کے بھی خداوند کے آئین احکام کی، خداوند کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ وی مسٹ بی کیئرفل اباؤٹ دیز کائنڈ آف پیپل بیکاز دے آر دا کاپی کیٹس۔ وہ شیطان کی عملداری کے حاکم ہیں جو خداوند کے کلام کا، خداوند کے نام کا لبادہ اوڑھ کر اس کے بھیس میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آف کورس جو گمراہ ہو رہے ہیں ان پر افسوس، لیکن جو گمراہ کر رہے ہیں ان پر زیادہ افسوس۔ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ میں کہ ایسے لوگوں کے لیے اچھا تھا کہ ان کے گلے میں چکی کا پارٹ لٹکا کر انہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ شیطان ابلیس نے جس طرح اژدہا کو، سانپ کو استعمال کیا باغ عدن میں، وہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کو بھی استعمال کر رہا ہے جو سانپ کی مانند ہیں۔ اچھا، اب دوسرا بڑا خیال کیا ہے یہ سمندری حیوان کے آنے کا؟ وہ یہ ہے عزیزو، اور ہم اس چیز کو بائبل میں سے ہی دیکھیں گے، ہم اس بات کو کلام ہی سے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے کلام مقدس ہی وہ روشنی کی، وہ انلائٹنمنٹ کی جگہ ہے، چٹان ہے، ریفیوج ہے، جو ہمیں تاریکی کی فوجوں سے، ڈارکنس کی باتوں سے، ڈارکنس کے امپلائیز سے بچا کے رکھتی ہے۔ کلام مقدس ایک طریقہ کار، ایک پیٹرن بتا رہا ہے کہ جو وکڈ کنگز ہیں، جو برے بادشاہ یا سربراہ ہیں یا نیشنز ہیں یا قومیں ہیں، جو امتیں ہیں، جیسے یہ 7 ہیڈز اور 10 ہارنز ہمیں بتا رہے ہیں، یہ استعارہ استعمال ہوا ہے، یہ سمبلزم استعمال ہوا ہے ایجپٹ کے لیے جو ایول کنگڈم تھی۔ یاد رہے کہ ایول کنگڈم کا جو ہیڈ ہے فیرو، اس کو بھی سمندری حیوان کہا گیا ہے۔ آپ کہیں گے واقعی ایسی بات ہے؟ تو عزیزو، ہم اس بات کو کلام مقدس سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں ازیکیل، حزقیل کی کتاب اور اس کا 29واں باب اور 3 آیت، ازیکیل 29:3، جہاں پر خداوند فرماتے ہیں کلام کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ ہے شاہ مصر، فرعون میں تیرا مخالف ہوں، اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ سو فیرو کو، فرعون کو دریائی یا سمندری بیسٹ حیوان کہا گیا ہے، اور یہ سمبلزم ہمیں بتاتا ہے کہ سمندری حیوان کا جو صیغہ ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ شروع دن سے وکڈ کنگز کے لیے، برے بادشاہوں، برے سربراہان مملکت کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور اینڈ ٹائمز میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب کون سے لیڈر کو ان 7 لیڈران میں سے یا ان 10 مملکتوں کی حکومت یا کنفیڈریشن میں سے کون سا لیڈر جو ہے، کون سا سر جو ہے اس پر کاری زخم لگے گی یا ان ساروں پر کاری زخم لگے گی؟ بہت سے لوگ اس حوالے سے، جب یورپین یونین کچھ 30-40 سال پہلے بن رہی تھی تو اس کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ 10 قوموں کا، 10 مملکتوں کا کوئی الحاق ہو رہا ہے، فیڈریشن بن رہی ہے، اس وجہ سے یہ ایک صورت ہو سکتی ہے اینٹی کرائسٹ کے نظام کی، مخالف مسیح کے نظام کی۔ لیکن عزیزو، اس میں 10 سے زیادہ مملکتیں شامل ہوئیں اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سی باتیں اسرائیل کے خلاف کی گئیں، کہی گئیں، لیکن وہ اسرائیل کے جو خدا کی مملکت ہے، قوم ہے، اس کے خلاف بہت زیادہ اگریسو نہیں رہا، اور اب تو ان میں سے بھی ٹوٹ پوٹ کا اور شکست و ریخت کا عمل جاری ہے۔ بریگزٹ اس کی ایک مثال ہے۔
ہم ان باتوں کے حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے۔ آج چونکہ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہوں، آمین۔